تو یہ آپ ایسا سمجھے کہ آپ کسی کو اپنی سانسوں میں سے چند پل کی سانسیں ڈونیٹ کر رہے ہو۔ کیا ہے دراصل تھیلیسیمیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بکھر کے جتنے ڈونرز ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کزن میرج بھی ہو، دونوں کیریئر بھی ہوں اور پھر بھی بچہ تھیلیسیمیا والا نہ ہو، تھیلیسیمیا میجر نہ ہو؟ وہ کل قیامت کے دن آپ کا اور ہمارا گریبان پکڑے گا، کیونکہ ہم لوگوں کو اگر ایک چیز کا علم ہے اور ہم اس میں ٹیسٹ نہیں کرواتے اور بچہ پیدا ہو جاتا، وہ بچہ بہت بڑے سوال چھوڑ کے گیا ہے۔ ہم کیسے اس تھیلیسیمیا زیرو سوسائٹی بنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری ذیشان۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنے علاقہ میں ایک منفرد نام اور ایک منفرد پہچان بنائی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیات کو آپ سے متعارف کروایا جائے جو اپنے علاقہ کے لیے، اسپیشلی اپنے لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور سوشل ورک کر رہے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے آج زحمت دی ہے بکھر تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ کے ایڈمن انچارج جناب جمشید حسن ملک صاحب کو۔ جمشید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جمشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ذیشان بھائی۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ایک حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ذیشان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں پر انوائٹ کیا ہے۔ جمشید بھائی، زیادہ لمبے چوڑے تعارف میں نہیں پڑیں گے، بس میں ناظرین آپ کو اتنا بتا دوں کہ جمشید بھائی ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے بکھر میں تھیلیسیمیا کے ان بچوں کو گود لے لیا ایک قسم کا جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جن کے والدین کو ہر 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد اپنے بچوں کی زندگی کے لیے خون کا عطیہ مانگنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ جمشید صاحب ان کے لیے ایک مسیحا بن کر آئے۔ تو آج جمشید صاحب سے یہیں سے بات شروع کریں گے کہ ایسا کیسا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی لائف میں جو آپ کو اس خدمت خلق کی طرف لے آیا اور اسپیشلی تھیلیسیمیا کی طرف، تھیلیسیمیا کے بچوں کی طرف؟ ذیشان بھائی، یہ آج سے تقریباً 8 سال قبل جب میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا، تو وہاں پر 14 اگست کا ایک پروگرام تھا، تو وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جس میں ایک بچہ تھا جس کو تھیلیسیمیا کا مریض بچہ تھا جس کو بلڈ چاہیے تھا۔ تو پہلی بار میں وہاں پر کھڑا ہوا اس اناؤنسمنٹ میں بلڈ ڈونیشن کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم دریا خان گئے، دریا خان والے نے میرا بلڈ نہ دیا کیونکہ میں انڈر ایج تھا۔ تو پھر ہم کلور پورٹ گئے اور رات ایسے دھکے کھاتے رہے اور بالآخر جو ہے یہ بات میں منوانے میں ان سے تیار ہو گیا کہ آپ میرا بلڈ لیں، میں بلڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے میری آدھی بوتل خون کی لی اور اس وقت پہلے میں نے تھیلیسیمیا کے بچے کی ایک جان بچائی تھی، اور تب مجھے تھیلیسیمیا کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2014 کی، جب میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آپ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ خون دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ جی بالکل۔ اچھا، ہمارے یہاں نا جمشید بھائی ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ خون دینے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور خون دینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شان بھائی، یہ دیکھیں، خون دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر 3 مہینے کے بعد یہ جو آپ کے RBC ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ آپ کے اسٹول کے ذریعے، یورین کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہی بلڈ آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو 15 سے 20 دن کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ ایسا سمجھے کہ آپ کسی کو اپنی سانسوں میں سے چند پل کی سانسیں ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بلڈ دینے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے پانی اگر ہوتا ہے، آپ پانی کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر پانی بھی کھڑا رہے نا تو کھڑا کھڑا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جسم میں جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے، یہ کھڑا کھڑا اگر ہم کسی کو ڈونیٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی کھڑا کھڑا خراب ہو جاتا ہے، اور یہ RBCs جو ہے 3 مہینے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ باہر آ جاتے ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ بلڈ جب کوئی انسان بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ کتنے عرصے میں دوبارہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی کمزوری جو ہے وقتی طور پر ہوتی ہے وہ کتنے ٹائم میں ریکور ہو جاتی ہے؟ ذیشان بھائی، جہاں تک کمزوری کی بات ہے کہ بلڈ دینے کے 2 دن کے اندر بندہ ریکور ہو جاتا ہے دوبارہ، اور 3 مہینے کے بعد یہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز یہ دوبارہ بن جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ بندہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں
اتنا بلڈ رکھا ہوتا ہے کہ 12.0 یہ ہمارے انسانی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے اوپر جو بلڈ ہوتا ہے وہ اللہ پاک نے ہمارے جسم میں رکھا ہوتا ہے ہمارے کسی پیارے کی جان بچانے کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں کی جان بچانے کے لیے, یا ڈلیوری میں جن کے کام آتے ہیں, یا ہمارا کوئی ایسا بھائی جو ایکسیڈنٹ میں جس کے بلڈ کا ضیاع ہو جاتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے. یہ قدرتی طور پہ ہمارے جسم میں موجود ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ 12 جو ہمارا ایک لیول ہے جس کو ایچ بی لیول کہتے ہیں وہ وہاں تک بالکل پرفیکٹ ہے. اس کے اوپر جو بھی بلڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کو دینے کے لیے, ڈونیٹ کرنے کے لیے دیا ہوا ہے. تو اچھا بات کرتے ہیں تھیلیسیمیا کی. جمشید بھائی, ہمارے ہاں لوگوں میں تھیلیسیمیا کا جو تعارف ہے یا تھیلیسیمیا سے جو لوگ واقف نہیں ہیں ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگ, اور یہ کیا ہے دراصل تھیلیسیمیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ذیشان بھائی, تھیلیسیمیا ایک موروثی مرض ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. تھیلیسیمیا شروع میں جو والدین ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ان کا آنے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے, یہ بیماری کیا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ, ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. جب 2 تھیلیسیمیا کیریئر کے افراد کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو پیدا ہونے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا بھی ہو سکتا ہے, انٹرمیڈیا کا بھی ہو سکتا ہے, اور تھیلیسیمیا میجر کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تھیلیسیمیا مائنر, میجر اور تھیلیسیمیا کیریئر, اس کو ہم عام زبان میں کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں, ان کو زیادہ سینس نہیں ہوتا اس کا. جان بھائی, جو تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں. تھیلیسیمیا مائنر کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں یہ 2 مہینے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. اور تھیلیسیمیا میجر جو ہوتا ہے یہ ایک خطرناک ہوتا ہے. جو بچے ہمارے بکھر میں 450 بچے ہیں یہ سارے تھیلیسیمیا میجر کے ہیں. تھیلیسیمیا میجر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بچہ ہوتا ہے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد جب اس کا پتہ چلتا ہے تو اس وقت اس کے جو RBCs ہوتے ہیں یہ 2 مہینے کے بعد ٹوٹتے ہیں. پھر یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 7 دن پہ آ جاتے ہیں. جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر بلڈ کی ڈیوریشن کم ہوتی جاتی ہے. پیدا ہونے کے کتنا عرصہ کے بعد یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا تھیلیسیمیا کا میجر ہے؟ جیسے بچہ پیدائش کے بعد جب گھر والے دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ عام بچوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے, یہ بیمار ہوتا ہے, بچہ تھوڑا مرجھایا رہتا ہے, پھر وہ اس کو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. اب کچھ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوتا ہے دیہاتوں میں عطائی ڈاکٹر بیٹھتے ہوتے ہیں, کچھ ان کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ان کو اتنا اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو جو لوگ پھر اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کا CBC کرواتے ہیں. CBC کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کی اس کی کتنی مقدار ہے. پھر وہ ہمارے پاس اس بچے کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ اس کا HB الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کریں. اگر اس میں وہ پازیٹیو آ جاتا ہے پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے. اچھا, یہ اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی کمپین لانچ کی ہوئی ہے جس کو اویئرنیس کمپین کہا جا سکتا ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی شناخت اور ان کا علاج؟ کیونکہ اکثر علاقوں میں ہمارے جو تھل کے علاقے ہیں یا اسپیشلی کچا کے علاقے ہیں یہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. وہ پہلے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ جادو ٹونا اور مختلف یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی تعویذات کا اثر ہے یا عملیات کا اثر ہے, اور پہلے تو وہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ بچے کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی ایک اویئرنیس ہمیں دینی چاہیے کہ میڈیکلی بچہ جو ہے وہ انفٹ ہو سکتا ہے, جبکہ ہمارے ہاں سب سے پہلے پیر و فقیروں کے دروں کے چکر لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ کام نہیں بنتا تو پھر جو ہے وہ علاج کی طرف یا ڈاکٹر کی طرف آیا جاتا ہے. ذیشان بھائی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے تقریباً 4 سال سے ہم نے اویئرنیس پہ ایک کمپین چلائی ہوئی ہے اور ہم مکمل جا کے گاؤں میں دیہاتوں میں جا کے پروگرام کرتے ہیں اور تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ کے, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ ٹیسٹ کروائیں. لوگ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے, بیکورڈ علاقوں سے بھی آ رہے ہیں, سٹی کے لوگ بھی ہمارے پاس شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیہاتوں میں ہماری ٹیم جاتی ہے, وہاں پر سیمپلنگ لے کے آتی ہے. اس کے علاوہ جو مین تھے وہ ہمارے تھیلیسیمیا کے 455 خاندان ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. ان پورے خاندانوں کی اسکریننگ ہم تقریباً کر چکے ہیں, بس کچھ خاندان رہ چکے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ افیکٹ جو ہے یہ تھیلیسیمیا کے زیادہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ 455 بچے آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں, یعنی کہ 455 فیملیز. تو ان 455 فیملیز میں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوا کہ مین ریزن کیا رہی ہے تھیلیسیمیا کی مرض کی؟ جان بھائی, سب سے زیادہ ہمارے جو بیکورڈ علاقے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کزن میرج بہت زیادہ ہے. بالکل, ڈیفینیٹلی. تھیلیسیمیا جو ہے یہ کزن میرج سے ہی ہوتا ہے. اچھا, یہ جو نان کزن میرج میں میٹر نہیں, بہت کم. اگر 455 ہے تو 20 ایک فیملی ایسی ہوگی جو نان کزن میرج میں ہوں گی,
باقی جتنی بھی ہماری فیملیز ہیں یہ ہم نے پوری مکمل ریسرچ کی ہے کہ یہ سارے کزن میرج سے ہی ہیں. کزن میرج سے کیا مطلب کہ کیوں کزن میرج اس کی کیوں وجہ ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جینز ہوتے ہیں نا بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ایک ہی خاندان میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں بار بار, چاچو کی بیٹی ہوگی, پھپھو کی بیٹی ہوگی, خالہ کی بیٹی ہوگی, ان سے جب شادیاں آپ بار بار کرتے ہیں تو جو جینز ہوتا ہے نا وہ ایک ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ایسے جینیٹکلی ریپیٹیشن جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. بالکل ایسا. اچھا, اس کا کوئی علاج بھی ابھی تک دریافت ہوا ہے یا بس یہی ہم ان کو بلڈ ڈونیشن پہ ابھی تک رکھا ہوا ہے بچوں کو؟ ذیشان بھائی, اس کا واحد علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ ایک بہت مہنگا ترین علاج ہے. اس کی لاگت جو ہے علاج کی وہ 90 لاکھ روپے ہے, اور وہ بھی اس وقت جب جو مریض جو ہوتا ہے اس کے چھوٹا بھائی یا اس کا بڑا بھائی اس کے جو بون میرو ہے اس کے ساتھ اگر میچ کر جائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جس سے بونز لی جاتی ہیں, بون میرو جس سے لیا جاتا ہے تو اس کے اپائج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے والدین بہت کم کراتے ہیں. اور 90% جو چانس ہوتے ہیں وہ پیشنٹ نہیں بچتا, صرف 10% چانس ہوتے ہیں اس کے زندہ رہنے کے, پیشنٹ ریکور ہو جائے. جمشید بھائی, یہ بتائیں کہ آپ نے جب بکھر میں تھیلیسیمیا سینٹر کا آغاز کیا تو آپ کی ایک ڈیفینیٹلی ٹیم بنی ہوگی, آپ کے کچھ لوگ اس میں انوالو ہوں گے. تو کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں, ان مسیحاؤں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اس تھیلیسیمیا سینٹر کی بنیاد رکھی اور پھر اس کو ٹرسٹ کا درجہ دیا؟ یہ اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین ایک سٹوری ہوگی, وہ سٹوری ذرا ہم آپ سے سننا چاہیں گے. بھائی 2017 میں یہاں پر ڈی پی او تعینات ہوئے تھے خالد مسعود چودھری صاحب. بالکل. تھیلیسیمیا سینٹر ان کا لگایا ہوا ایک پودا ہے. اور ان کے ساتھ سماجی شخصیت ہیں بکھر کی شیخ محمد ایوب صاحب. ڈی پی او خالد مسعود صاحب اور شیخ ایوب صاحب نے مل کر یہ پودا لگایا, اور پبلک کی ڈونیشن کی مدد سے اور ڈی پی او خالد مسعود صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ ادارہ 6 ماہ کے اندر کمپلیٹ ہوا. 6 ماہ کے اندر 1 کروڑ روپے کی لاگت ہے اس بلڈنگ کے اوپر. زبردست. اور یہ سرگودا ڈویژن کا پہلا تھیلیسیمیا سینٹر ہے. مطلب اس ڈویژن میں کوئی اور تھیلیسیمیا سینٹر ہے ہی نہیں؟ سینٹر نہیں ہے. ہم خوشاب کے بچوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, میاں والی کے بچوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, ڈی خان کے بچوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ لیا کے بچوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے اس ٹیریٹری میں, اس علاقے میں, ریجن میں اور کوئی بھی تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے؟ بھائی سرگودا ریجن میں کہیں بھی تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے. بکھر ہے, اور یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے, اور اس میں بہت سے لوگ شامل تھے شروع میں, اور اب بھی ہمارے ساتھ ہیں, جیسے رفیق خان نیازی صاحب ہو گئے, حاجی اسلم کلو صاحب ہو گئے, نعیم گادی صاحب ہو گئے, زیاد طفیل چیمہ صاحب ہو گئے, اور بہت سے لوگ, عرفان خان شیروانی صاحب, اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ تھے جن کی اس میں محنت شامل تھی, اور آج الحمدللہ یہ پودا کھڑا ہے, اور یہ آج تناور درخت بن چکا ہے. جمشید بھائی, آپ نے بہت بڑی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے. 455 بندوں کے بچوں کے بلڈ کا بندوبست کرنا ہر منتھ, بلکہ آپ کے پاس تو روزانہ 10-12 بچے, اگر ہم اس کو پر منتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پر ڈے پہ, تو 10-12 بچے روزانہ بنتے ہیں جن کو آپ بلڈ لگاتے ہیں. اتنی بھاری مقدار میں بلڈ ڈونیشن لینا, بلڈ اکٹھا کرنا, ڈونر تک رسائی حاصل کرنا, یہ ایک بڑا منظم سسٹم بنایا ہوا ہے آپ نے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ذیشان بھائی, اس میں میں سب سے جو پہلے ہمارے جو تھیلیسیمیا سینٹر کو اس ٹائم چلا رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ شیخ ایوب صاحب کی محنت ہے, اور انہوں نے ایک ہمیں چین بنا کے دی ہوئی ہے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور اس چین کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو مشکل آتی ہے نا, جب کالج یونیورسٹی بند ہو جاتی ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ بلڈ کی مشکل اس وقت آتی ہے. ہم نے مختلف کالجز میں اپنی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنوں کے آگے ہیڈ بنائے ہوئے ہیں, پھر ہم وہاں پر ڈیلی کی بنیاد پہ, اگر ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر 20 بچے آ رہے ہیں تو ہم ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مختلف کالجز میں. کسی کو کچھ بچے اس کالج میں بھیج دیے, کچھ کو کسی اور کالج میں بھیج دیا, اس طریقے سے رینج ہوتا ہے. جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, جب کالجز بند, جیسے اب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, کالج بند ہو گئے ہیں, تو پھر ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں. ڈور ٹو ڈور کمپین میں یہ ہوتا ہے, ہم ایک تو پبلک میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں, دوسرا ہماری ڈور ٹو ڈور ہم مختلف شاپس پہ جاتے ہیں, وہاں پر جا کے لوگوں کو اس چیز کے لیے اویئرنیس دیتے ہیں, اور ان کے موقع پر ٹیسٹ کر کے ان سے بلڈ وہاں پر لے کے آتے ہیں, اور پھر یہاں بچوں کو لگاتے ہیں. بکھر کی عوام کا جمشید بھائی, جب آپ بلڈ ڈونیشن کی اپیل کرتے ہیں تو کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ذیشان بھائی, بکھر کی عوام کا بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے, دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ درد دل رکھنے والے ہیں.
ہم نے مختلف جگہوں پہ کیمپ لگائے, ہم نے دلے والا میں کیمپ لگائے, برکت والا میں کیمپ لگائے, ہم نے اسی طرح دریا خان میں بلڈ ڈونیشن کیمپ, بہل میں بلڈ ڈونیشن کیمپ, نوکتک میں, کلور کوٹ ہو گیا, مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, پانچ گرئی ہو گیا, کوئی جگہ ہم نے چھوڑی نہیں ہے جہاں پر ہم نے بلڈ ڈونیشن, اور الحمدللہ ہر جگہ سے ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پولیس لائن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے ہیں, ہر ڈی پی او جو آنے والا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تعاون میں ہوتے ہیں, پبلک میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے ہیں, سٹی میں بلڈ, اور الحمدللہ دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ درد دل رکھنے والے ہیں. مطلب آپ کی کال پہ بلڈ کا بندوبست ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہ بکھر کے لوگوں کو واقعی سلام ہے کہ وہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن جب کبھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے, ہم ایک سوشل میڈیا پہ بھی آواز لگا دیتے ہیں بلڈ کی, تو اس پہ بھی لوگ دوڑے چلے آتے ہیں, ان بچوں کو بلڈ دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ 450 بچہ اگر آج زندہ ہے تو ان بکھر والوں کی وجہ سے زندہ ہے جو ان بچوں کو بچا رہے ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بکھر کے جتنے ڈونرز ہیں کہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان بچوں کی جان بچاتے ہیں. اچھا جمشید بھائی, تھیلیسیمیا کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ تھیلیسیمیا میجر مائنر ایک اویئرنیس کمپین بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. کیا لوگوں میں یہ سینس اور یہ شعور بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی جو پریکاشنز ہیں اس پہ بھی عمل کیا جائے, اسپیشلی کزن میرج پہ؟ ہاں, اگر ہم اپنے علاقے میں اپنی سوسائٹی میں کزن میرج کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یار یہ نہ کیا جائے, تو اس پہ ظاہر ہے ایک ہمیں مختلف قسم کے ریمارکس سننے کو ملتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کزن میرج بھی ہو, دونوں کیریئر بھی ہوں, اور پھر بھی بچہ تھیلیسیمیا والا نہ ہو, تھیلیسیمیا میجر نہ ہو؟ ایسا کوئی بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی ایسا علاج ابھی تک دریافت ہوا ہے؟ دیکھیے جان بھائی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. لوگوں کو سمجھانا, سٹی ایریا کے جتنے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں ان کو بڑے اچھی طریقے سے ہم سمجھا لیتے ہیں, وہ ہماری بات مانتے بھی ہیں, ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں. جو ہمارے بیکورڈ علاقے ہیں ان میں تھوڑی سی اویئرنیس کی ابھی مزید ضرورت ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ورکنگ جاری ہے. وہ لوگ کزن میرج سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے کہ اللہ مالک ہے, اللہ از رازق, اللہ بے شک رازق ہے, لیکن اس میں دیکھا جائے کہ جو معصوم بچہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو کے آتا ہے وہ کل قیامت کے دن آپ کا اور ہمارا گریبان پکڑے گا, کیونکہ ہم لوگوں کو اگر ایک چیز کا علم ہے اور ہم اس میں ٹیسٹ نہیں کرواتے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہے. دوسری بات ہم نے کی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کزن میرج نہیں ہو سکتی. اگر دونوں تھیلیسیمیا کیریئر ہیں شادی پھر بھی ہو سکتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اس کے 2 مہینے کے اندر ہم ماں کے پیٹ سے بچے کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ملتان یہاں سے بھجواتے ہیں, بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار تو نہیں ہے. اس ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو 2 مہینے کے اندر ہم ابارشن کروا کے اس بچے کو ضائع کروا سکتے ہیں. اس کا ہمارے پاس وہ ہے, جواز بھی ہے, جی فتویٰ بھی ہے. اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد بچے کے جسم میں روح آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کا ابارشن وغیرہ نہیں کروا سکتے, پھر وہ قتل میں چلا جاتا ہے. تو مطلب کہ ابھی تک اس کا پریگنینسی میں کے دوران ابارشن ہی ایک حل ہے اگر دونوں کیریئر ہیں؟ بالکل, اس کا کوئی اور حل ابھی تک دریافت نہیں ہوا؟ نہیں اور حل اس کا ابھی تک. اور واقعی یہ ایک بہت سنجیدہ مرض ہے جو تھیلیسیمیا ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھیں, ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو اگر آپ نے شادی زبردستی کرنی ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے جو بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو خاندان ٹوٹ جائیں گے اگر ہم نے یہ شادی نہ کی, ہمارے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل, یہ مسئلہ ہمارے ہاں عام ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے ہمارے وہ کہتے ہیں سرائکی میں وٹا سٹا ہوتا ہے. بالکل ایسے اگر ایک جگہ رشتہ ہوا ہے اور دوسرا وہ نہیں کر رہے تو وہ پہلا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذیشان بھائی, یہ ٹیسٹ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اس ماں کے لیے مشکل ہوتا ہے جس کے پیٹ کے اندر سے بچے کا سیمپل لیا ہے. آپ تکلیف کا اندازہ کریں کہ اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ڈیفینیٹلی ہمیں کزن میرج کو میرا خیال ہے ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کزن میرج نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کو کوئی رشتہ نہیں دے گا یا آپ کی بچی کا رشتہ نہیں ہوگا. تو وہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ہو ہی جاتی ہے شادی جو قسمت میں ہوتا ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر دونوں تھیلیسیمیا کیریئر کی شادی کرنا بھی میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر ہی اثر پڑتا ہے. پوری سوسائٹی اس کی ذمہ دار ہے. ذیشان بھائی, میں نے بہت ایجوکیٹڈ فیملی ہے بکھر کی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ انٹرویو میرا سن لیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی. ان کے آلریڈی ٹیچرز ہیں وہ, اور ان کے آلریڈی 2 بچے تھیلیسیمیا کے تھے. اب جب ہم نے ان کی اسکریننگ کی تو ان کے ایک اور لڑکے اور لڑکی کی شادی ہونے والی تھی. میں نے پوری کوشش کی کہ شادی کو روکا جائے کیونکہ آلریڈی ان کے 2 بچے تھیلیسیمیا کے تھے. تو اب وہ پورا خاندان اٹھ کے آ گیا کہ اگر ہم ان کا روکتے ہیں تو جو پہلے جو شادی ہو چکی ہے وٹا سٹا تھا تو وہ جو ہے تو ان کو طلاق ہو جائے گی.
تو ہم یہ شادی کریں گے, اور انہوں نے شادی کی اور اب ان کا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا پیدا ہو گیا. اب قصوروار کون ہے اس میں؟ قصوروار ڈیفینیٹلی ہماری وہ سوسائٹی اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی کرنے پر زور دیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ دونوں تھیلیسیمیا کیریئر ہے. میں کہہ رہا ہوں ذیشان بھائی کہ کل قیامت کے دن جو بچہ اب یہ دنیا میں تکلیف دیکھے گا وہ اپنے صرف ماں باپ کا گریبان نہیں پکڑے گا, وہ سوسائٹی کے ہر اس فرد کا گریبان پکڑے گا جو اس موومنٹ میں کھیل میں شامل ہے. بالکل شامل تھا, اور ایون کہ ان کو روکا بھی گیا, بتایا بھی گیا آپ کی طرف سے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے روکا نہیں گیا, بتایا نہیں گیا, پتہ نہیں تھا, پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ سب کرنا. کاؤنسلنگ کی ایجوکیٹڈ فیملی تھی جس کے گھر میں آلریڈی 2 بچے موجود ہوں اور 15 دن کے بعد خون لگ رہا ہو بچوں کو, ان کو تکلیف کا بھی اندازہ ہوگا بچوں کی, سارا کچھ ان کے سامنے تھا. اس کے باوجود یہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ واقعی سزا کے بھی حقدار ہیں, اور اس پہ قانوناً بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اگر صحیح تربیت نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری بھی والدین پر ہی آتی ہے کہ آپ نے بچہ پیدا تو کر لیا, اس کی تربیت نہیں کر سکے, اور یہاں یہ جانتے ہوئے کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک بہت بڑے مرض کا شکار ہوگا, پھر شادی ہو گئی. یہ آپ کی یہ بات سن کر واقعی مجھے ہمارے معاشرے کی کم عقلی پہ بہت افسوس ہوا. ایک طرف ہم بلڈ ڈونیشن میں ہمارا معاشرہ جو ہے یا ہمارے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, دوسری طرف اس طرح کی چیزوں کو ڈسکرج نہیں کیا جاتا. جب تک ہم ان چیزوں کو ڈسکرج نہیں کریں گے تو ہم کیسے مطلب تھیلیسیمیا کو ختم کر سکیں گے سوسائٹی سے؟ یہ تھیلیسیمیا کی جو تکلیف ہے میں اور آپ یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹے سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک میرے پاس چھوٹا سا بچہ تھا تھیلیسیمیا کا میجر کا مصباح, یہ بیٹ بوگا والی سائڈ کا بچہ تھا, اور 19 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے. اور یہ اپنے وفات سے 2 ہفتے پہلے میرے پاس آتا ہے بچہ. اس بچے نے نا اپنا موبائل بیچ کے نا 1500 روپے لیے ہوتے ہیں, تو یہ 1500 آ کے نا میری ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے. چاچو میں نے موبائل بیچا ہے اور اس کے پیسے یہ آپ رکھ لیں. یہ جو میرے اور بہن بھائی آئیں گے نا تھیلیسیمیا کا جنہوں نے ٹیسٹ نہ کروایا, اگر ان کے پاس کسی کے پاس کرایہ نہ ہو, پیسے نہ ہو, یا کہ جو بلڈ لگوانے آتے ہیں کسی کے پاس آنے کا کرایہ نہ ہو, یا ان کو دے دینا. ماشاءاللہ زبردست. اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ چاچو مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی اب میری سانسیں کب میرے ساتھ چھوڑ جائیں, مجھے 1 ہفتے کے بعد بلڈ لگ رہا ہے, اور اس کے 2 ہفتے بعد اس بچے کی موت ہو جاتی ہے. وہ بچہ بہت بڑے سوال چھوڑ کے گیا ہے. سر یہ سوسائٹی اس طرح کے بچوں کو مطلب جب آپ ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں والدین, اور پھر ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں کیریئر ہیں, تو اس کے بعد بھی شادی کرنا, وہ جو بھی آپ نے ریسنٹ واقعہ سنایا, میں تو ابھی تک اس کے ہی ٹرانس میں ہوں کہ کیسے مطلب لوگ, ہم کیسے تھیلیسیمیا زیرو سوسائٹی بنا سکتے ہیں. 455 لوگ, 455 بچے یا 455 خاندان, پورے خاندان کی تکلیف ہوتی ہے نا جب ایک بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہوتا ہے. تو ہمارے بچے کو اگر ذرا سی سوئی بھی چبھ جائے نا تو ہمیں کتنا دکھ محسوس ہوتا ہے. بھائی سوئی کی تکلیف سے بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں آفس میں بیٹھا تھا, ایک چھوٹا سا تھیلیسیمیا کا بچہ میرے پاس آتا ہے, اور وہ نا اپنے ہاتھ میں نا اس نے 50 روپے ایک ہوتے ہیں اور 20 روپے ایک ہوتے ہیں نا, اس نے لیے ہوتے ہیں, اور مجھے آ کے میری ٹیبل کے اوپر مجھے دے دیتے ہیں میرے ہاتھ میں. میں اسے پوچھتا ہوں بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا چاچو خدا کے لیے یہ پیسے رکھ لو, آج سوئی نہ لگانا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اوہو, اب سوچیں کہ بچوں کو, معصوموں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کیسے مطلب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بندے کا دل واقعی بڑا پسج جاتا ہے. اچھا جمشید بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے تھیلیسیمیا سینٹر کی بنیاد رکھی تو شروع میں کافی ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا, ذرا ان مشکلات کے بارے میں بتائیے. کہ بلڈ جب آپ لیتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں کہیں پہ, بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس بلڈ کو سٹور کرتے ہیں, یا اس کی سٹوریج کے معاملات بھی, مسائل بھی آپ کو درپیش ہوتے ہوں گے. دیکھیں ذیشان بھائی, الحمدللہ ہمارے جو سرپرست ہیں اس وقت بکھر میں, شیخ ایوب صاحب, انہوں نے کبھی ہمیں ایسی کوئی پریشانی آنے نہیں دی ہمارے اوپر, مالی اعتبار سے بھی. اور جب بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوتا ہے وہ خود اس کی سرپرستی کرتے ہیں, وہ خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں ڈونرز کے بلڈ لینے میں, اور پھر ایون کہ جب بلڈ آ جاتا ہے پھر وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں. ہم بچوں کی ایچ بی چیک کرتے ہیں کہ جس بچے کی ایچ بی کم ہے اس کو ہم سب سے پہلے اوپر اٹھائیں, اس کو آگے لے کے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو مزید برقرار رکھ سکے. اور اسی طریقے سے جو بلڈ ہم لے کے آتے ہیں یہ 1 مہینے تک, اس کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی عمر 1 مہینہ ہوتی ہے, تو 1 مہینے سے پہلے یہ ٹرانسفیوز ہوتے ہیں, کیونکہ بچے ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں. تو یہ جتنا بھی بلڈ آ جائے 15 دن سے اوپر کبھی گیا نہیں ہے, 15 دن سے پہلے ہی لگ جاتا ہے بچوں.
اچھا ابھی پچھلے دنوں میں نیوز میں بھی سن رہا تھا اور مجھے آپ نے بھی بتایا کہ جو سیل سیپریٹر مشین ہے وہ اب آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہے. یہ سیل سیپریٹر مشین کا کیا رول ہے اور اس کو کس نے جو ہے وہ عطیہ کیا؟ ذیشان بھائی یہ سب سے اہم سوال تھا آج کے انٹرویو میں میرے خیال میں، سب سے اہم سوال. اچھا سیل سپریٹر مشین جو ہے یہ ہمارے قریبی اضلاع میں بھی نہیں تھی. یہاں کے جو بچے تھے یا یہاں کے جو لوگ تھے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ملتان جانا پڑتا تھا یا لاہور جانا پڑتا تھا. سیل سپریٹر مشین ہے کیا؟ انسان کے جسم میں بلڈ میں 4 قسم کے ذرات ہوتے ہیں: وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس اور پلازما FFP. تو یہ جو ہوتا ہے سیل سپریٹر مشین یہ سارے سیلز کو سیپریٹ کر دیتی ہے، اور جو پیشنٹ کو جو چیز ریکوائر ہوتی ہے، جیسے تھیلیسیمیا کو ریڈ بلڈ سیلز ریکوائر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بلیڈنگ کا کیس ہوتا ہے تو اس میں پلیٹلیٹس ضرورت ہوتے ہیں، اسی طرح ڈلیوری میں پلازما ضرورت ہوتا ہے، اور کینسر کے مریضوں کو وائٹ بلڈ سیل ضرورت ہوتے ہیں، اور جو ہیموفیلیا کے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی وائٹ بلڈ سیلز. تو اب الحمدللہ سیل سپریٹر مشین کے آنے سے ہم ایک بلڈ بیگ سے 4 زندگیاں بچا سکتے ہیں. پہلے ہم ایک بلڈ بیگ سے 1 زندگی بچا رہے تھے، اب الحمدللہ ہم ایک بلڈ بیگ سے 4 زندگیاں بچا رہے ہیں. یعنی کہ ہیموفیلیا کا مریض انسیڈنٹس یعنی ایکسیڈنٹ کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ، اور پھر اس کے دوران جو سی سیکشن یا ڈلیوری کے معاملات ہوتے ہیں اس میں پلازما، یہ اب سارا آپ ایک بلڈ بیگ سے 4 لوگوں کو بچا سکتے ہیں، 4 لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ مشین ایک واقعی نعمت سے کم نہیں ہے. شوگر مل دریا خان نے یہ ڈونیشن ان کے تعاون سے یہ ڈونیٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ، زبردست. اور اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں شیخ ایوب صاحب صدر ہیں ہمارے، ان کی بھی کافی کوششیں شامل رہی ہیں اور لگے رہے ہیں ہم. اور پچھلے 4-5 سال سے جب سے ادارہ بنا ہے ہم اس کوشش میں تھے کہ ہمیں یہ مشین مل جائے. جمشید بھائی ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بھی سوچیں گے کہ کیسا سوال ہے. آپ نے بار بار شیخ ایوب صاحب کا نام لیا. آپ تو تھیلیسیمیا کے بچوں کا کے ساتھ تعارف، وہ ایک آپ نے واقعہ سنایا کہ ایک بہت سال پہلے 10 سال پہلے آپ نے ایک بچے کو بلڈ ڈونیٹ کیا تو آپ کو تھیلیسیمیا کا مرض سے جو ہے آپ کا تعارف ہوا. پھر آپ کا تعارف شیخ ایوب صاحب سے کیسے ہوا، اور پھر دونوں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام آپ دونوں نے سٹارٹ کیا، یہ کہاں سے مطلب ان سے پیچ اپ ہوا آپ کا؟ اور اللہ پاک مغفرت کرے محسن قریشی بھائی کی، وہ اس ٹائم روزنامہ سچائی میں رپورٹر تھے. اچھا. اور انہیں کسی نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بلڈ کا بڑا کام کر رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا میری ایک اخبار میں جو ہے نا ایک میرا انٹرویو لیا، اس کو شائع کیا. وہ انٹرویو جب شیخ ایوب صاحب کے پاس پہنچا تو وہ آلریڈی کسی محفل میں تھیلیسیمیا کے اٹینڈ کر چکے تھے اور ایک درد دل رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، یہی کہا کہ ہم لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور DPO صاحب بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ چلنے کا عہد کیا اور الحمدللہ آج تک ہم اکٹھے چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک شیخ ایوب صاحب کا تعلق ہے، ہمارے محسن بھی ہیں، بکھر کے لوگوں کے بھی محسن ہیں کہ وہ اپنے کاروبار، ایک کاروباری شخصیت اپنا کاروبار چھوڑ کے کبھی بھی ٹائم نہیں دیتی ان میں. ایسے ہی ہے. وہ اپنا لاکھوں کروڑوں کا بزنس چھوڑ کے وہ ہمارے تھیلیسیمیا کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت کیمپوں میں شامل کھڑے ہوتے ہیں، ادارے میں آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ وہ ایک تھیلیسیمیا کے لیے ایک پیٹرول پمپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، جہاں سے ہم فیول ڈلوا کے ہم نے ان بچوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. شیخ ایوب صاحب کو ہماری طرف سے بھی سلام ہے کہ آپ بکھر کے لوگوں کے لیے واقعی ایک مسیحا ہیں جو تھیلیسیمیا کے 455 بچوں کے لیے ایک والد کا رتبہ رکھتے ہیں. یہ میں کہوں گا تو بیجا نہیں ہوگا. اچھا جمشید بھائی، ہماری یوتھ کو یا ہمارے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ میری اہلیان بکھر کے تمام نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، آگے بڑھیں اور ان معصوم بچوں کی زندگیاں بچائیں. یہ جو بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا میں آ کے اتنی تکلیف دیں گے. اتنا کچھ کر جائیں کہ کل قیامت کے دن یہ بچے ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں. دیکھیں ہے نا کہ اگر کسی نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. ایک حدیث مبارکہ ہے. تھیلیسیمیا کے مرض کے جو بچے ہیں ان کی زندگیاں ویسے بھی بہت کم ہوتی ہیں. اگر آپ کے ایک بلڈ بینک ان کا ایک ہفتہ 10 دن یا 15 دن ان کی سانسیں بڑھا دیتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی صدقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کسی بندے کی 15-20 دن کی سانسیں بڑھا دی ہیں. ذیشان بھائی میں آپ کو اس کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھاؤں گا. ہم لوگ بائک چلاتے ہیں جب
تو ہم تمام دوست جتنے بھی ہوتے ہیں ہماری بائک کے اندر ایک ریزرو کا آپشن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. اس ریزرو کے آپشن کے بعد ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ ریزرو کا جو آپشن ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہماری بائک کتنے کلومیٹر چل سکے گی. ایسے ہی ہے, ہر بندے کو اپنی گاڑی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ریزرو کے بعد اس کی بائک. تو ہم کرتے کیا ہیں, پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, اس میں فیول ڈلوا لیتے ہیں تاکہ یہ چلتی رہے, بند نہ ہو. تھیلیسیمیا میجر جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی ایسے ہوتی ہے. جس بچے کو 2 مہینے کے بعد بلڈ لگنا ہوتا ہے وہ 1 مہینہ 28 دن کے بعد ریزرو پہ چلا جاتا ہے. جس بچے کو 1 مہینے کے بعد بلڈ پہ لگنا ہوتا ہے وہ 28 دن کے بعد بلڈ پہ ریزرو پہ چلا جاتا ہے. اور جس بچے کو 15 دن بعد بلڈ لگنا ہوتا ہے وہ 13 دن بعد ریزرو پہ چلا جاتا ہے. جس بچے کو 7 دن کے بعد بلڈ لگنا ہوتا ہے وہ 5 دن کے بعد ریزرو پہ چلا جاتا ہے. اب زندگی کے 2 دن ہوتے ہیں ان بچوں کے پاس, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس میں ان کو فیور ہو جاتا ہے, اس میں ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے. زندگی اور موت کا جو اختیار ہے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے, ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں, کہ اگر ہم ان 2 دنوں میں ان بچوں کو بلڈ دے دیتے ہیں تو ان کی زندگی برقرار رہ سکتی ہے. 10 15 13 دن کا جو سرکل جو ان کا چل رہا ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو اس میں قرآن پاک میں جو ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی وہ اس نے پوری انسانیت کو بھی بچا لیا. اچھا, اب ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ بلڈ دینے کے بڑے فوائد ہیں. جو بندہ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے اس کو زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. جو بندہ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, اب ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ہیلتھ سیکٹر میں جا کے اپنی اسکریننگ کرواتے ہیں کہ آیا میرے اندر کوئی خطرناک بیماری, تو جنرلی جیسے اب ہمارے بکر کے اندر ہیپاٹائٹس بی سی بڑے تیزی سے پھیل رہا ہے, یا سفلس ہو گئی تیزی سے پھیل رہی ہے. یہی ہیپاٹائٹس سی اینڈ سٹیج پہ جا کر بلڈ کینسر بن جاتا ہے, اور اس وقت انسان اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا. آج اگر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور شروع ٹیسٹ کرواتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی, اب اس کا علاج ہوتا ہے شروع کی اسٹیج میں, اینڈ اسٹیج پر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. اور جو بندہ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے اس کو بلڈ کینسر نہیں ہوتا, اس بندے کو ہیپاٹائٹس بی سی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اس کا وہ میڈیکلی فٹ ہے یا انفٹ ہے. جی. ہمارا آج کا سیشن تھیلیسیمیا کے مرض کے اوپر تھا. تھیلیسیمیا کی وجوہات کیا ہیں, تھیلیسیمیا کیا ہے, اور بکر تھیلیسیمیا سینٹر کی جو خدمات ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے وہ کیا ہیں. اس حوالے سے ہمارا ایک آج کا سیشن بڑا دلچسپ رہا اور بڑا معلوماتی بھی رہا. تو آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی تھیلیسیمیا کا مرض کا بچہ ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ چند سانسیں اس کی بڑھائیں اور اپنا بلڈ ڈونیٹ لازمی کیجئے. اس اپیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. جمشید بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ ذیشان بھائی.